ایک ملک کا بادشاہ بہت رحم دل اور نیک تھا۔ وہ رعایا کے حق میں بہت اچھا تھا۔ چنانچہ تمام رعایا اس سے بہت محبت کرتی تھی اور اسے خوب دعائیں دیتی تھی۔ اس ملک کے ایک دور دراز کے گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کی ایک خواہش تھی کہ وہ اپنے نیک دل بادشاہ کی زیارت کو جائے اور اس کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کرے۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں بادشاہ سے ملنے جانا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں اسے کوئی تحفہ بھی دوں۔ تم مجھے مشورہ دو کہ میں بادشاہ کے حضور کیا تحفہ لے کر جاؤں۔ بیوی نے کچھ دیر سوچا وہ کہا کہ بادشاہ کے پاس تو ہر چیز ہوگی، ہم اسے کیا تحفہ دے سکتے ہیں؟ ہاں، ہمارے گھر کے پاس بہنے والے چشمے کا پانی بہت میٹھا اور ٹھنڈا ہے اور مجھے یقین ہے کہ ایسا پانی پورے ملک میں کہیں نہ ہوگا، حتیٰ کہ بادشاہ کے پاس بھی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم بادشاہ کے لیے پانی لے جاؤ۔ کسان کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے اپنے چشمے سے پانی کے 2 گھڑے بھرے اور اپنے گدھے پر لاد کر بادشاہ سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کے سفر کے بعد کسان بادشاہ کے محل تک پہنچ گیا اور اسے ملاقات کی اجازت چاہی۔ اجازت ملنے پر بادشاہ کو تحفہ پیش کیا۔ اسے بتایا کہ یہ میرے گاؤں کے چشمے کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی ہے اور یہ آپ کو پورے ملک میں کہیں اور نہ ملے گا۔ بادشاہ کے اشارے پر وزیر نے گھڑے کا ڈھکن اٹھایا تو کئی ہفتوں کی سفر کی وجہ سے پانی میں بدبو پیدا ہو گئی تھی۔ وزیر نے بادشاہ کی طرف دیکھا تو بادشاہ نے اسے خاموشی اختیار کرنے کا اشارہ کیا اور بآواز بلند کہا کہ ہم اس تحفے سے بہت خوش ہوئے اور خزانچی کو حکم دیا کہ اس کسان کے گھڑوں کو سونے سے بھر دیا جائے۔ کسان بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے وزیر کو بلا کر چپکے سے کہا پانی کو گرا دینا اور واپسی پر اس کسان کو اس رستے سے گزارنا جہاں ہمارے چشمے ہیں، تاکہ اسے علم ہو کہ ہمارے پاس پانی کے کتنے چشمے ہیں اور ان کا پانی کتنا ٹھنڈا اور فرحت بخش ہے۔ چنانچہ جب کسان کو انعامات دینے کے بعد ان چشموں کے پاس سے گزارا گیا تو وہ سمجھ گیا کہ اس کا تحفہ کتنا حقیر تھا، لیکن بادشاہ نے اس کے حقیر تحفے کو بھی قبول کر کے اسے انعام سے نوازا۔ چنانچہ اس کے دل میں بادشاہ کے لیے محبت و عقیدت اور بڑھ گئی۔ ہماری عبادات کا بھی یہی حال ہے۔ ہم جو ٹوٹی پھوٹی عبادت کرتے ہیں تو ہم اسے بہت اچھی اور اعلیٰ سمجھتے ہیں اور اپنے مالک کے حضور پیش کرتے ہیں۔ ان عبادات کی حقیقت معلوم ہونے کے باوجود وہ مالک الملک، وہ غفور الرحیم ذات نہ صرف ہماری ان عبادات کو قبول کرتا ہے بلکہ انعام کے طور پر بیش بہا نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، حالانکہ اسے ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ خالق الکائنات اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے اس کے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہی کافی ہیں۔ ذرا سوچئے، اگر ہم ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو پیش کر کے بھی ایسی نعمتیں حاصل نہ کر پائیں تو پھر دنیا میں ہمارے جیسا بد نصیب کوئی نہ ہوگا۔ کس قدر دلچسپ اور انوکھی بات ہے کہ عطا کرنے والی وہ ذات اقدس تو ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ہمارے پاس ہی لینے کے لیے وقت نہیں ہے۔ کاش کہ ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے، ورنہ جب مرنے کے بعد سمجھ آئے گی تو بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔